اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی جب بات کر رہے تھے میرے دوست خلیل جارج، پچھلے دنوں جب پنجاب کے ایک شہر جڑانوالہ میں ایک واقعہ ہوا جو بہت افسوسناک تھا. اس سے پہلے بھی جب بھی ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عمومی طور پر معاشرے کا رد عمل کیا ہے اور ریاست اور حکومت کا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عام طور پر نہ صرف میڈیا میں، نہ صرف یہ کہ دانشور حضرات، سیاسی جماعتیں، بلکہ جو حکومت وقت ہے وہ کسی بھی قسم کی حکومت ہو، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جڑانوالہ کے واقعے کے بعد وزیر اعظم صاحب، ہم سب لوگ گئے 2-3 دن کے اندر، اور پھر جس طریقے سے وہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی تلافی کی گئی. یہ فرق ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے اور دوستوں نے بھی بتایا. یہ چیز آپ کو بھارت میں نظر نہیں آتی کہ وہاں پر جب مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، جب سے مودی سرکار آئی ہے، تو آپ کو یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی. اگر منی پور میں کوئی واقعہ ہو، ثانیہ ہو، تو مودی وہاں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر گجرات میں ہو، کشمیر میں ہو، تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ہمیں اپنے طور پر ہم جو کچھ بھی کہیں، ہمارا میڈیا جس حد تک بھی بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کا ذکر کرے، لیکن جو موقر کریڈیبل جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی رپورٹس کھول لیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کھول لیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلزم، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، ان کی رپورٹس سالہ سال کی رپورٹس کھولیں تو آپ کو نظر آتا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک نام نہاد میجورٹیرین ریاست، میں بریگیڈیئر وقار کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اکثریت کے نام پر ایک چھوٹی سی اقلیت کا ایک پرتشدد راج جس طریقے سے نافذ ہوا ہے وہ ایک اپنے طور پر سب کو نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا نے آنکھیں جو ہے وہ دوسری طرف کر لی ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکیٹ کے لیے، پیسوں کے لیے، انفلوئنس کے لیے بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. یہ کینیڈا کے واقعات اور ابھی جو امریکہ میں واقعہ ہوا یہ تو آج کل کی بات ہے، لیکن یہ جو رویہ ہے بھارت کی ریاست کا وہ خاصا پرانا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے جو آگے نتائج کیا نکلیں گے، در حقیقت اس طرح کی کوئی پرتشدد ریاست زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. وہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یا تو ان کو یہ کارروائیاں ختم کرنی پڑیں گی، نہیں تو یہ برقرار نہیں رہ پائیں گے. ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان ان انسانی حقوق کے حوالے سے اپنا موقف برقرار رکھے، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے جو انسانی حقوق ہیں، جو ان کا حق خود ارادیت ہے، اس کی سفارتی اور سیاسی مدد جس طرح سے 75-76 سالوں میں پاکستان نے رکھی ہے وہ جاری رکھنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے جو انٹروسپیکشن کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی بھارت کے اندر مظلوموں کی آواز مضبوط ہوگی. اگر پاکستان کمزور ہوگا تو ہم ان مظلوموں کی زیادہ مدد نہیں کر پائیں گے. لہٰذا پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی استحکام اور مضبوطی ہی در حقیقت ایک ضمانت ہے ہمارے جو مظلوم کشمیری بھائی ہیں ان کی مدد کے حوالے سے. پاکستان کو اپنا یہ کردار جاری رکھنا ہوگا، اور ہمیں کوئی پراپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری میڈیا کو صرف حقائق جو ہے، جو اعداد و شمار ہیں، وہ اگر ہم سامنے رکھیں
دنیا کے سامنے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں بھارتی ریاست کی طرح سے سینسرشپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں جن میں ریڈیو پاکستان بھی شامل ہے وہ بھارت کے اندر بند ہے، اس لیے کہ جو بھارتی ریاست ہے اس نے ان بین الاقوامی جو